طلباء و طالبات السلام علیکم۔ یہ ہمارا 12واں لیکچر ہے۔ آج ہم اس سبق کا سوال نمبر 8 حل کریں گے۔ سوال نمبر 8 ہے، مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھیں جو ہے سبق میں سے جو پیراگراف دیا گیا ہے وہ لکھا ہے ایک دن معمولی دربار تھا، اور آگے انہوں نے اس کو خالی جگہ کر دی ہے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، میں آپ کو دکھا دوں ایک بار، یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ جا رہا ہے یہاں تک۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے سارا نہیں لکھنا ہوتا، اس لیے آپ نے جس طرح یہاں پہ سوال لکھا ہوا ہے اس کو بالکل اسی طرح سے لکھ لینا ہے۔ اس کو میں نے اس طرح سے حل کیا ہے کہ حوالہ متن آپ پہلے سوال لکھیں گے، اس کے بعد آپ نے حوالہ متن دینا ہے، سبق کا نام ہے حوالہ متن میں شاعروں کے لطیفے سبق کا نام ہے، اور مصنف کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ سیاق و سباق یہ ہے کہ آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس پیراگراف کے اندر شروع میں بیان کیا کیا گیا ہے۔ آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں، وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید شاعری ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد فی البدیع شعر کہنے میں ان کو ملکہ حاصل تھا۔ ملکہ مطلب وہ بہت زیادہ اس پہ انہیں عبور حاصل تھا۔ شاعر لوگ جب آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو ان کی ادبی گفتگو میں مزاح کی چاشنی ہوتی ہے، ذو معنی باتیں اپنے اندر گہرے مطالب رکھتی ہیں، ان کے واقعات کو پڑھ کر بے ساختہ لبوں پر ہنسی آ جاتی ہے۔ یہ ہے جی اس کا سیاق و سباق۔ تشریح آپ دیکھ لیں۔ ایک دن بہادر شاہ ظفر کا ایک دربار لگا ہوا تھا۔ یہ ایک معمولی قسم کا دربار تھا، یعنی عمرہ اور روسا کو کسی خاص مقصد کے لیے نہیں بلایا گیا تھا۔ استاد ابراہیم ذوق بھی اس دربار میں موجود تھے۔ اسی دوران ایک مرشد زادے وہاں تشریف لائے۔ گمان یہ تھا کہ وہ کسی بیگم کا کوئی پیغام بادشاہ کو گوش گزار کرنا چاہتے تھے، اس لیے مرشد کے بیٹے نے بادشاہ تک رسائی حاصل کی۔ وہ آہستہ آہستہ بادشاہ سلامت سے کچھ کہتا رہا۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد اس نے بادشاہ سے اجازت چاہی۔ حکیم احسن اللہ خان بھی وہیں موجود تھے۔ مرشد زادے کو اتنی جلدی رخصت ہوتے دیکھ کر انہوں نے عرض کی، صاحب عالم یہ کیا ماجرا ہے، آپ آئے اور اتنی جلدی واپس بھی جا رہے ہیں؟ چونکہ وہ کسی کا پیغام بادشاہ تک پہنچانے آئے تھے اور پیغام پہنچا کر وہ اپنے فرض سے فارغ ہو چکے تھے، اس لیے بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ان کی بات سن کر بادشاہ نے ابراہیم ذوق کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، استاد ذرا غور فرمائیں، ایک سیدھی سادی بات میں صاحب عالم نے کیا صاف ستھرا مصرع کہہ دیا ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر استاد بغیر رکے ہوئے بولے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ استاد ابراہیم ذوق ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے فوراً مصرع ثانی کہہ کر شعر پایہ تکمیل تک پہنچا دیا اور بادشاہ سلامت سے خوب داد تحسین حاصل کی۔ اچھا، یہ والا آپ نے سوال کرنے کے بعد آپ یوں کریں تو بک میں دیکھیں، بک کے اینڈ پہ، چیپٹر کے اینڈ پہ دیا گیا ہے ذو معنی الفاظ۔ کچھ معنی الفاظ جو ہیں وہ ذو معنی ہوتے ہیں، ان کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ انہوں نے آپ کو 3 الفاظ دیے گئے ہیں، تکرار، عرض اور مطلع۔ تکرار کا مطلب 2 مطالب یہ ہیں، جھگڑا اور بار بار۔ عرض کا مطلب ہے گزارش اور چوڑائی، اور مطلع کا مطلب ہے غزل اور قصیدے کا پہلا شعر، اور دوسرا مطلب اس کا ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ مزید 5 ایسے الفاظ اپنی کاپی میں تلاش کر کے لکھیں۔ میں یہاں پہ آپ کو کچھ الفاظ دے رہی ہوں، آپ نے اس میں سے 5 لکھ لینے ہیں۔ دیکھیں جی، الفاظ ہیں پالا، پالا کا مطلب ہوتا ہے واسطہ، ایک پالا کا مطلب ہے سردی۔ آرا، آرا رائے کی جمع ہے، لکڑی چیرنے کا آلہ۔ چوٹی، پہاڑ کا بلند حصہ یا چٹیا۔ باز، شکاری پرندہ ہے، اور رک جانا بھی اس کا مطلب ہے۔ ایک دوسرے الفاظ ہیں جی بری، بے گناہ، خشکی کا ٹکڑا۔ ادا، دینا یا انداز۔ ادا مطلب کوئی چیز ادا کر دینا، کسی کو دے دینا۔ چشمہ، زمین سے پانی پھوٹنا، اور دوسرا ہے اینک۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان الفاظ کو اپنی کاپیز میں لکھ لینا ہے، اور یہ جو ہم سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح ہے یہ بھی اپنی کاپی میں کر لینی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔